السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رب العالمین کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم سبوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ علم کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، خاص طور سے آج کے دور میں، اور علم رکھنے والا ہمیشہ دوسروں سے افضل ہوا کرتا ہے، وہ کسی بھی طرح کا علم ہو۔ اور اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو جو پیغام دیا ہے، وہ پیغام علل اعلان ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہا ہے کہ تعلیم و دینی اینٹ ہے، وہ بنیادی اینٹ ہے جس پر سوال معاشرہ اور ایک اچھی سوسائٹی کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ تعلیم ہی کے ذریعے سے کسی بھی قوم کی ترقی ہوئی ہے، اور کسی بھی قوم کا یہ پہلا زینہ ہوتا ہے، یعنی تعلیم۔ علم کا تعلق خواہ دنیا سے ہو یا اس کا تعلق دین سے ہو، مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے، پاکیزہ مذہب، کہ اسلام نے دونوں کو قدر کی نظروں سے دیکھا ہے۔ اسلام بنیادی طور پر کسی بھی ایسے علم کی مخالفت نہیں کرتا ہے، کوئی بھی علم ہو جو انسان کے لیے، انسانیت کے لیے نافع ہو، اور نہ وہ کسی زبان کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اسلام کسی بھی علم کی مخالفت نہیں کرتا جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، نہ ہی کسی زبان کی مخالفت کرتا ہے، اور یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے، یہ اس کا امتیاز ہے۔ لیکن بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہمارا اولین فریضہ کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن و حدیث اور دینی علوم و فنون حاصل کریں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل ہو سکے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ زندگی گزارنے کا مقصد ہے کیا، ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں پیدا کس لیے کیا ہے۔ اور جب ہم اس چیز کو جان لیں گے کہ تخلیق انسانی کا مقصد ہے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کون، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کا جو سفر ہے، چاہے وہ 60 سالہ ہو، 70 سالہ ہو، 100 سالہ ہو، بڑی آسانی کے ساتھ طے ہو سکے گا۔ دنیاوی علوم کا تعلق آپ جانتے ہیں صرف اور صرف اقتصادیات اور معیشت سے ہے، لیکن اگرچہ ظاہری طور پر لوگوں کو آج یہ دکھ رہا ہے کہ دینی تعلیم میں ترقی نہیں ہے، یہ لوگوں کو دکھ رہا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ساری توانائی، ساری محنت صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کے پیچھے لگا دی جائے، دنیاوی تعلیم پر خرچ کر دی جائے، اور علوم دینیہ کو ایک گوشے میں ڈال دیا جائے، قرآن و حدیث کی تعلیم کو نظر انداز کر دیا جائے، یا ایسی تعلیم سے نظریں بند کر لی جائیں،
یاد رکھیے گا یہ جذبہ اسلامی نہیں ہو سکتا ہے. یہ ان لوگوں کا نقطہ نظر ہوگا جنہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے, جنہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ جان رکھا ہے. لیکن یاد رکھیں, جن کی نظر موت کے بعد کی زندگی اور جنت کی عظیم ترین نعمتوں پر ہے, جن کو یہ پتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کچھ اور ہے, جن کو یہ پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے لیے ایک ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے, جس کو کسی کان نے سنا نہیں ہے, جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں گزرا ہے, تو ان کے نزدیک قرآن مجید کی ایک آیت سیکھنا, قرآن مقدس کی ایک آیت سیکھنا دنیا کے سارے علوم و فنون سے افضل ہے. محترم حضرات و خواتین, میرا موضوع آج ہے کہ دینی تعلیم کی موجودہ دور میں دینی تعلیم کی اہمیت. مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے سفر کا آغاز ہی علم سے کیا ہے. اور یاد رکھیے گا, قرآن و حدیث میں جہاں پر بھی علم کا لفظ آتا ہے اس سے مراد قرآن اور حدیث ہی کا علم ہے, دینی تعلیم ہے, دینی علوم و فنون ہے. میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ اسلام کسی بھی علوم کو حاصل کرنے سے جس سے انسانیت کا فائدہ ہو منع نہیں کرتا ہے, لیکن بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے قرآن و حدیث کی تعلیم کو حاصل کریں. میں نے جیسا کہ بتلایا کہ مذہب اسلام کا سفر کا آغاز جو ہوتا ہے علم سے ہوتا ہے. اس نے علم کو جو اہمیت دی ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے, سب کوئی جانتا ہے, یہاں تک کہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. دیکھیں یہاں سے وحی, جو پہلی وحی رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی, پہلی وحی, پہلا لفظ اقرا, پڑھ. حکم دیا جا رہا ہے پڑھیے, آپ کا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان, انسان کو وہ سکھایا ما لم یعلم, جو وہ نہیں جانتا تھا. کس تعلیم کی بات ہو رہی ہے؟ یہ میرے بھائی اور دوستو اسی تعلیم کی بات ہو رہی ہے, قرآن و حدیث کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے, دین علوم کی بات ہو رہی ہے. اور خاص طور سے یہ دور جو چل رہا ہے, یہ ایام جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, اس میں تو دینی تعلیم کی اور ہی زیادہ ضرورت ہے. مذہب اسلام کا ایک امتیاز رہا ہے. کیا امتیاز ہے؟ کہ دنیا کے تمام مذاہب میں, دنیا کے تمام مذاہب جو پائے جاتے ہیں, اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے علم اور جہل کے درمیان خط فاصل کھینچ دیا ہے, جدائی کی ایک طرف الگ الگ کر دیا ہے, خط کھینچ دیا ہے. اور کیا فرمایا سورۃ الزمر میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کو فرمایا جو میں نے شروع میں آیت پڑھی, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی آپ ان سے پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا پڑھنے والے نہ پڑھنے والے دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے بے علم دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں آیت نمبر 9 میں ایک سوال کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا ہے. اور آگے جب بڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اور واضح کر دیا. یہاں تو سوال کیا تھا, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ فاتر میں, وما يستوي الأعمى والبصير, اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور, روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی. ولا الظل ولا الحرور, دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا. وما يستوي الأحياء ولا الأموات, زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. مطلب کیا ہے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بتلا رہا ہے وما يستوي الأعمى والبصير, دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. گویا کہ علم رکھنے والا جو ہے وہ اندھا نہیں, وہ دیکھنے والا ہے, وہ بینائی والا ہے, اور بے علم نابینا ہے.
ولا الظلمات ولا النور، اور نہ ہی تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتے. علم رکھنے والا روشنی ہے، نور ہے، لیکن بے علم جو ہے وہ تاریکی ہے. ولا الظل ولا الحرور، اور دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے کہ علم رکھنے والا یہ سائے کے مانند ہے اور علم نہ رکھنے والا یہ دھوپ کے مانند ہے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. یہاں پر بھی یہ بتلا دیا گیا کہ زندہ، یہ علم رکھنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک زندہ شخص ہو. علم رکھنے والے کی مثال ایک زندہ شخص کی ہے، اور جو شخص علم نہیں رکھتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مردہ کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پر جو علم کی بات ہو رہی ہے، اس علم سے مراد دینی تعلیم ہے، اس علم سے مراد قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، اس علم سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے وہ مراد ہے. اور یہی نہیں بلکہ آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے لوگوں کے مقام اور مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے، ان کے درجات کو بڑھا دیتا ہے، ان کے مقام اور مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یرفع اللہ الذین، اللہ تم میں سے ان لوگوں کے درجے کو بلند کر دے گا. کون سے لوگ ہیں وہ؟ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، کون سے لوگ ہیں وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تم میں سے ان لوگوں کے درجے بلند کر دے گا جو ایمان لائے. الذین اوتوا العلم، الذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا. ایمان لانے، ظاہر سی بات ہے ایمان پہلی شرط ہے. جو ایمان لانے والے ہیں اور علم حاصل کر، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کر. معلوم یہ ہوا کہ علم کی فضیلت دنیا میں بھی ہے اور علم کی فضیلت آخرت میں بھی ہے. اسلام جس علم کو واجب اور ضروری قرار دیتا ہے، واجب اور ضروری ایک ہوتا ہے جائز اور ایک ہے واجب اور ضروری، اور جس علم کی بنیادی اور اولین اہمیت ہے وہ علم دین اور علم آخرت ہے. دین کا علم حاصل کرنا، آخرت کا علم حاصل کرنا، جنت اور جہنم کا علم حاصل کرنا، ارکان اسلام کا علم حاصل کرنا، ارکان ایمان کا علم، یہ ہے علم. اس کو علم کہتے ہیں. علم دین سے محروم انسان چاہے جتنا دنیا میں علم حاصل کر لے، عظیم سے عظیم پوزیشن حاصل کر لے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ چیز نہیں پا سکتا ہے جو ایک شخص قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے. شریعت کی نظر میں وہ شخص جو دین سے ہٹ کر کے تعلیم حاصل کرتا ہے وہ لا علم ہی مانا جاتا ہے، چونکہ اس نے قرآن و حدیث کی تعلیم کو حاصل ہی نہیں کیا ہے. قرآن و حدیث کا علم نہ ہو جس کے پاس، وہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ اس لیے کہ علم دین ہی وہ علم ہے جو انسان کو اس کے خالق اور رب کا عرفان عطا کرتا ہے. خالق کی پہچان یہی علم دلاتا ہے. خالق کی پہچان کر کے انسان اپنی ترقی کے راستے کو طے کرتا ہے. دنیا بھی اس کی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے. قرآن و حدیث میں جہاں بھی کہیں علم کا لفظ آیا ہے، مفسرین کی وضاحت کے مطابق تمام جگہوں پر علم دین ہی مراد ہے. یاد رکھیے گا، جہاں پر بھی علم کا لفظ آیا ہے مفسرین نے جو تفسیر کی ہے اس سے مراد علم دین ہی ہے، جس کا تعلق قرآن و حدیث اور فقہ کے جاننے اور سیکھنے سے ہے. قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنا، فقہ کو سیکھنا، یہ اصل تعلیم ہے. اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک شخص کو سب سے پہلے دنیا کی کوئی بھی تعلیم حاصل کرے، لیکن سب سے پہلے قرآن و حدیث کا تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے بھی ضروری ہے. آج ہم مختلف ممالک سے بیٹھے ہوئے ہیں، آن لائن تعلیم لے رہے ہیں. آپ جانتے ہوں گے کہ ایک حدیث کی جانکاری کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کتنا لمبا سفر کر جاتے تھے، اور ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے آج کی اتنی سہولت کہ ہم کہیں پر بھی ہوں،
کوئی ہندوستان سے ہے، کوئی پاکستان سے ہے، کوئی سعودیہ میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کینیڈا میں کہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سارے کے سارے لوگ آن لائن آج تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو اس سے بھٹکانے والے بھی ہوں گے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک ایک حدیث کی جانکاری کے لیے کئی سو کلومیٹر دور سفر کر جایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دمشق میں ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، ہم اپنے گھر بیٹھ کر کے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک صحابی ہیں، ایک حدیث کی جانکاری کے لیے، ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے کتنا لمبا سفر کر کے جاتے ہیں. کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں دمشق کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. کس کے پاس؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی. ان کے پاس یعنی ابو دردہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، اے ابو دردہ، میں صرف ایک حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. اور کہاں سے آیا ہوں؟ مدینہ سے آیا ہوں، مدینہ طیبہ سے، مدینہ سے دمشق، ایک حدیث کی جانکاری کے لیے. کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو دردہ کے پاس بیٹھا ہوں ایک دمشق کی ایک مسجد میں، اور ایک آدمی وہاں پر آ کر کہتا ہے، اے ابو دردہ، میں مدینہ سے سفر کر کے صرف ایک حدیث کی جانکاری کے لیے آیا ہوں اور میرا یہاں آنے کا کوئی غرض نہیں ہے. ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ آج اتنی سہولت ہو گئی ہے، لیکن دین کی تعلیم کوئی حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا، دین کی تعلیم کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا ہے. اور ایک صحابی مدینہ سے سفر کر کے دمشق جاتے ہیں ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے. جب اس شخص نے کہا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کے پاس صرف ایک حدیث جاننے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، یاد رکھو میرے بھائی اور دوستو اور میری ماؤں اور بہنوں، جو مختلف ممالک سے آج آن لائن ہو، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے بشارت ہے، آپ کے لیے یہ ایک تحفہ ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سنا؟ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، کون سے علم؟ دین کی تعلیم کے لیے، دین کے علم کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلاتا ہے. جب وہ شخص نکلتا ہے تو گویا کہ جنت کی راستوں میں سے ایک راستے پر چل رہا ہے. دوسری بات، فرشتے طالب علم کی رضا میں اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. تیسری بات، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، اور اسی طرح سے مچھلیاں پانی میں، پانی کی تہوں میں عالم کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں. عالم کی مغفرت کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، اور مچھلیاں پانی کی تہوں میں عالم کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں. اور اسی طرح سے عبادت گزار پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عبادت گزار پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. اسی طرح سے ایک عالم کی فضیلت ہے. یہاں پر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص مدینہ سے سفر کر کے دمشق پہنچتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک حدیث جاننا ہے. اور جب وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک حدیث جاننے کے لیے آیا ہوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا دیتے ہیں، وہ آدمی اور خوش ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، موضوع میرا ہے کہ موجودہ دور میں دینی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت. علم دین کا سیکھنا، قرآن و حدیث کی تعلیم کا سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسلام نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں،
جتنے بھی احکامات پر عمل کرنے کے لیے بتلایا ہے ان پر علم کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا، اور عمل ہوگا تو اندھیرے میں ہوگا، اس کا عمل صحیح نہیں ہو پائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں علم کی ضرورت ہے اور اس کے بعد عمل۔ نماز لے لیجیے آپ، نماز کے لیے سب سے پہلے طہارت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس طہارت کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، اگر آپ کو طہارت کے واجبات، سنن، فرائض جو بھی ہیں اگر آپ کو معلوم نہیں ہیں تو آپ طہارت کیسے کریں گے؟ اور جب طہارت نہیں ہوگی تو نماز کیسے ہوگی؟ آپ کو روزہ رکھنا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے شروط ہیں، نہ شروط کا مسئلہ شروط معلوم ہے، نہ اور دیگر مسائل معلوم ہیں، آپ کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نواز رکھا ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے، زکوٰۃ کے مسائل آپ کو معلوم نہیں ہے، کتنا نکالنا ہے، کب نکالنا ہے، کس کو دینا ہے، کہاں دینا ہے، یہ سارے احکامات، طہارت ہے، حلال و حرام ہے، اس کی جانکاری آپ کو کہاں سے ملے گی؟ یہ ضروری ہے دینی تعلیم، اور خاص طور سے آج کے دور میں دینی تعلیم ہر شخص کے لیے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے۔ اس پر عمل پڑھے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اس پر جب تک ہم تعلیم نہیں حاصل کریں گے عمل صحیح سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب بات آتی ہے کہ ہم اور آپ تعلیم کو حاصل کریں تو وہیں پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی دین کی تعلیم دیں، اپنے اولاد کو بھی قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ یہ نہیں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ صرف بچوں کو انگریزی تعلیم دینا ہے۔ میں انگریزی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں نے شروع ہی میں بتلایا ہے کہ اسلام کسی بھی علم کو حاصل کرنے سے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے منع نہیں کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن و حدیث کی تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ قیامت کے دن ماں باپ سے اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا، تم نے بچوں کو کیا تعلیم دی تھی؟ تم نے بچوں کو کون سی تربیت دی تھی؟ کون سا ادب سکھایا تھا؟ اولاد کو دنیوی تعلیم سے آراستہ کیا گیا، اولاد کو انگریزی کی تعلیم دی گئی، لیکن اگر اس کو محروم رکھا گیا تو دینی تعلیم سے محروم رکھا گیا، اس کو دور رکھا گیا تو قرآن و حدیث کی تعلیم سے دور رکھا گیا۔ اور افسوس ہوتا ہے بعض مرد اور بعض عورتیں اپنی اولاد کو انگریزی تعلیم دے دے کر کے بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے کنارے اس لیے نہیں آنے دینا چاہتے کہ ہمارے بچے کی پوزیشن گھٹ جائے گی۔ یاد رکھیے گا، جہاں پر وہ بچے قیامت کے دن گنہگار ہوں گے وہیں پر یہ ذمہ داران بھی گنہگار ہوں گے اور ان کے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے اگر ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، علم دین سکھانا اور اسلامی آداب سے مزین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ خاص طور سے اس فتنے کے دور میں بعض لوگ آ کر کے سوال کرتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت اچھا تھا، تعلیم یہ حاصل کیا، یہ حاصل کیا، یہ حاصل کیا، لیکن بڑا ہونے کے بعد بد دین ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جب آپ نے دین کی تعلیم شروع سے دی ہی نہیں تو بد دین ہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ وہ دین کی تعلیم آپ نے دی کہاں اس بچے کو؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم ہی کے لیے وقف کر دیں، کوئی ضروری نہیں، اگر کر دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد کو شروع میں قرآن کی تعلیم دے کر کے، دینیات کی تعلیم دے کر کے، ضروری دینی تعلیم دے کر کے عصری علوم میں داخل کر دیں، تاکہ بچہ کہیں پر بھی رہے، کسی بھی موڑ پر رہے، دین سے نہ بہکنے پائے، دین سے نہ ہٹنے پائے۔ اور جب بچے کے پاس قرآن و حدیث کی تعلیم ہوگی، جب بچہ حلال حرام جانتا ہوگا، جب بچہ ارکان اسلام جانتا ہوگا، ارکان ایمان جانتا ہوگا، توحید کو جانتا ہوگا، اس کے اقسام کو جانتا ہوگا، شرک کو جانتا ہوگا، اس کے نقصانات کو جانتا ہوگا، نفاق کو جانتا ہوگا، تو وہ بچہ آگے چل کر کے بہک نہیں سکتا ہے۔ وہ بچہ ہمیشہ جس راستے پر چلے گا وہ راستہ ہوگا دین کا راستہ، چونکہ اس کو معلوم ہوگا۔ آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، کچھ بھی بنائیے، لیکن آج آپ
اس دنیا میں دیکھیں گے ہزاروں کی تعداد میں ایسے ڈاکٹرز پائے جاتے ہیں، پروفیسر پائے جاتے ہیں، انجینئر پائے جاتے ہیں، جنہوں نے باضابطہ دینی تعلیم حاصل کی ہے، جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے اور اس کے بعد عصری علوم کی طرف متوجہ ہوئے اور بڑی کامیابی کے ساتھ علمی سفر طے کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کے بارے میں ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا۔ اگر ہم نے ان کو دینی تعلیم نہیں دی، ہم دینی تعلیم نہیں دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے دینی تعلیم کیوں نہیں دی تھی۔ اور پھر ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہم جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ہمارا بچہ ہمارے لیے سہارا ثابت ہو اور ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لیکن جب ہم نے اس کو قرآن پڑھایا ہی نہیں، اس کو دینی تربیت دی ہی نہیں، اس کو دعا کرنے کے لیے بتلایا نہیں، میں نے خود اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کی، تو ہمارا بچہ ہمارے لیے دعا کیسے کرے گا؟ محترم حضرات و خواتین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ موجودہ دور میں دینی تعلیم کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں کیوں کہہ رہا ہوں بار بار؟ اس لیے کہ یہ دور جو ہے فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج سے ٹھیک 20 سال پہلے لے لیجیے، زیادہ نہیں، 20 سال پہلے بھی لے لیں، اتنے فتنے نہیں تھے جتنے فتنے آج رونما ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں ہماری نسل صحیح چلتی رہے، ہماری نسل جنت کا مستحق بنے، ہماری نسل جہنم سے دور رہے، ہم اپنی نسل کو جنت میں پائیں، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، ہم اپنے آپ کو دینی تعلیم میں شامل کریں، اپنے فیملی کو شامل کریں۔ جب ہم سب دینی تعلیم سے مزین ہو جائیں گے، شیطان کی کوئی چال ہمارے اوپر نہیں چل سکتی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جو کتاب و سنت سے دور ہیں، ان کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جو اب تک شیطانی وساوس کے شکار ہیں، ان کو شیطانی وساوس سے تو پاک و صاف فرما دے، تو غفور رحیم ہے۔ اور جو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ان غلطیوں کو معاف فرما دے، تو غفور رحیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔